سورہ المائدہ رکوع نمبر 8 تلاوت. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يصارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد إيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. سورہ المائدہ رکوع نمبر 8 ترجمہ کنز الایمان. اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا تو وہ انہی میں سے ہے. بے شک اللہ بے انصافوں کو راہ نہیں دیتا. اب تم انہیں دیکھو گے کہ جن کے دلوں میں آزار ہے کہ یہود و نصارہ کی طرف دوڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم ڈرتے ہیں کہ ہم پر کوئی گردش آ جائے، تو نزدیک ہے کہ اللہ فتح لائے یا اپنی طرف سے کوئی حکم، پھر اس پر جو اپنے دلوں میں چھپایا تھا پچھتاتے رہ جائیں. اور ایمان والے کہتے ہیں کہ کیا یہی ہیں جنہوں نے اللہ کی قسم کھائی تھی اپنے حلف میں پوری کوشش سے کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں، اور ان کا کیا دھرا سب کارت گیا تو رہ گئے نقصان میں. اے ایمان والو، تم میں جو کوئی اپنے دین سے پھرے گا تو عن قریب اللہ ایسے لوگ لائے گا کہ وہ اللہ کے پیارے اور اللہ ان کا پیارا، مسلمانوں پر نرم اور کافروں پر سخت اللہ کی راہ میں لڑیں گے، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا اندیشہ نہ کریں گے. یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے. تمہارے دوست نہیں مگر اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے کہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں. اور جو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کو اپنا دوست بنائے تو بے شک اللہ ہی کا گروہ غالب ہے. سورہ المائدہ رکوع نمبر 8 تفسیر. حضرت سیدنا عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول اور منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول، ان دونوں کی دوستیاں یہودیوں کے ساتھ تھیں. مسلمانوں میں یہ سردار تھے اپنے قبیلے کے، اور بڑی عزت تھی حضرت عبادہ بن صامت کی. اور یہ اتنے بزرگ تھے کہ جب یہ آیا کرتے تھے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ کھڑے ہو جاؤ، ان کا احترام کرو، یہ تمہاری قوم کے سردار ہیں، تشریف لائے ہیں. تو ان کے لیے حضور لوگوں کو کھڑا فرماتے تھے. اور اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ جب علماء آئیں، بزرگ لوگ آئیں، تو ان کے احترام میں کھڑا ہونا یہ صحابہ کی سنت ہے، اور کھڑا کرنا رسول پاک کی سنت ہے. تو یہ تعظیم میں قیام کرنا، تعظیم میں کھڑے ہونا، یہ ادب کی چیز ہے. تو ان دونوں کی آپس میں بات ہوئی تو حضرت عبادہ نے جب یہ رکوعات اترے، جب یہ قرآن کی آیتیں اتریں، تو حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے جتنے بھی میری دوست ہیں یہودیوں میں، آج کے بعد میں ان دوستوں کے ساتھ لین دین، ان کی غمی خوشی چھوڑ رہا ہوں. زندگی بھر ان کو خود نہیں پوچھوں گا، اور بھلے کتنا بھی میرا نقصان ہوتا ہو ان کے ساتھ کاروبار لین دین سب کچھ میں نے چھوڑ دیا، نفرت کر دی ان کی گستاخیوں کی وجہ سے. تو اس کے جواب میں عبداللہ بن ابی نے کہا میں تو یہود کی دوستی سے بیزاری نہیں کر سکتا، او بھائی کیا پتا کل کو کیا حالات پیش آئیں، تو لہذا ان کے ساتھ راہ و رسم رکھنی ضروری ہے. تو اس پر جب یہ بات
عبداللہ بن ابی منافق کی حضور نے سنی تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہود کی دوستی کا دم بھرنا یہ تیرا ہی کام ہے، عبادہ جیسے ایمان والے صحابی رسول کا یہ کام نہیں ہے۔ تو اور یہ جب حضور نے یہ فرمایا تو اللہ پاک نے بھی قرآن مجید کی یہ آیات نازل کر دیں اور یہ فرما دیا کہ اے ایمان والو لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا رازدار، جگری اور پیارا دوست مت بناؤ۔ بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے بڑے گہرے یار ہیں، مسلمانوں کے ساتھ کبھی بھی وہ ہمدردی نہیں کریں گے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اب اتنے بڑے حکم کے بعد بھی پھر جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا تو وہ بھی انہی میں شمار ہوگا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہ باتیں اللہ پاک نے کر کے اشارہ کیا کہ یاد رکھنا کہ غیروں کے ساتھ دوستی نہ بڑھاؤ۔ لیکن اگر مسلمان حکمرانوں تم نے مسلمانوں کے ملکوں کی دوستیاں غیروں کے ساتھ بڑھائیں، اور اس سے اسلامی حکمرانوں کو بھی سبق سیکھنا چاہیے، ہماری آرمی کے جرنیلوں کو سبق سیکھنا چاہیے، ہمارے ججز کو سبق سیکھنا چاہیے ان آیات سے، اور ہمارے کی پوسٹوں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو سبق سیکھنا چاہیے کہ کبھی بھی یہودیوں کو اور عیسائیوں کو اپنے راز نہ دیں، اپنی ملک کی قیمتی اثاثے ان کو نہ دکھائیں، نہ ان کو دیں، نہ ان کے اوپر بھروسہ کریں، نہ ان کی تصویر دیں، نہ ان کے ساتھ کوئی ڈالروں کے لالچ میں یا دنیاوی کرنسی کے لالچ میں یا دنیاوی لالچ میں یا دوستی کے لالچ میں کہ برے وقت میں شاید وہ اپنے ملک کا ویزا دے دیں گے، خبردار ان لالچوں میں نہ آنا۔ یہ تم سے پہلے جن لوگوں نے کام کیا ان کے بھی کام نہ آئی یہ بات، اور تمہارے بھی کام نہیں آئے گی۔ اور اس سے پہلے ہمارے قریب کے ملکوں میں اس طرح کے فسادات پھیلے کہ یہودیوں کے کہنے پر بعد مسلمان ملکوں نے جب اپنے اسلحے سارے برباد کر دیے یہودیوں کو خوش کرنے کی خاطر، تو پھر کیا ہوا؟ جب وقت آیا تو یہودیوں نے ان کے اوپر حملہ کر دیا، عیسائیوں نے ان پر حملہ کر دیا، انہیں مروا ڈالا، ان کے ٹکا بوٹی نچوا ڈالی، ان کو خراب کر دیا۔ سو اس لیے مسلمان حکمرانوں یاد رکھنا تمہارا والی، تمہارا وارث یا اللہ ہے اور یا اللہ کا نبی رسول مدینے والا ہے۔ سو اس لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف متوجہ رہو۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ اگر تم نے اس طرح نہ کیا، ارتداد کر دیا اور غیروں پر تکیہ کر لیا، یہودیوں کی طرف چلے گئے، تو پھر سن لو مجھے بھی تمہاری کوئی پرواہ نہیں۔ جو مرتد ہو جائے اور جو دوستیاں مصطفیٰ سے چھوڑ کر گستاخوں سے دوستیاں کر لے، تو پھر فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ ایسی قوم پیدا کرے گا یحبہم ویحبونہ، خدا خود ان سے پیار کرے گا اور وہ خدا سے پیار کرنے والے ہوں گے۔ اللہ ان سے پیار کرے گا، وہ اللہ سے پیار کرنے والے ہوں گے، اور ان میں شان کیا ہوگی؟ اذلۃ علی المؤمنین، رسول سے تو کتنا پیار کریں گے، وہ رسول کے غلاموں سے بھی بے حد پیار کرنے والے ہوں گے۔ عزت علی الکافرین، اور کافروں کے اوپر بڑے سخت اور بھاری ہوں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہوں گے۔ ولا یخافون لومۃ لائم، وہ کسی ملامت والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ آج آپ کو ذرا سا کوئی عورتوں کو، لیڈیز کو اگر کوئی تانا دیتا ہے، یہ کیا تم نے پردہ کو اوڑھ رکھا ہے، یہ کیوں پردہ کرتی ہو، اتنی گرمی ہے سانس بند ہو جائے گا تمہارا، کیوں پردے کرتی ہو؟ یہ پردے کرتی ہیں مسلمان عورتیں خوبصورت نہیں ہوتی ہیں اس لیے پردے کرتی ہیں، تانے مارتی ہیں، یہ تم قید میں ہو گئی ہو۔ تو ان کے تانے سن کر تو بعد ماڈرن لڑکیاں کہتی ہیں کہ دیکھو جی یورپ والے کیا کہیں گے، اگر ہم پردے میں رہیں گی تو وہ کیا بولیں گے؟ استغفر اللہ ولا یخافون لومۃ لائم۔ اے مسلمان عورت، خبردار غیروں کے تانے کو اور غیروں کی ملامت میں نہ جانا، اسے بول کہ یہ پردہ وہ ہے جو رسول نے مجھے عطا کیا ہے، یہ برقع وہ ہے جو میرے خدیجۃ الکبریٰ نے عطا کیا ہے، یہ مجھے فاطمۃ الزہرا نے عطا کیا ہے۔ اسے بول میں پردے میں رہوں گی، یہ قید نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کریم کی دامن میں پناہ ہے۔ الحمدللہ کہ میں ہوسناک نصروں سے بچی ہوئی ہوں، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ میں پردے میں ہوں، تو میرے اوپر میرا رب تو راضی ہے، میرا رسول تو راضی ہے۔ زمانے کا ماڈرن تقاضا ناراض ہوتا ہے تو ہوتا رہے۔ اسی طرح نوجوان ایک شخص کو جو ہے وہ واقعہ ہوا، لیکن مجھے تو کہ جنرلی بات کرنی ہے سو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، واقعے کو چھوڑتا ہوں کہ بعض نوجوانوں کے دل میں یہ بات آ جاتی ہے کہ ہم ماڈرن ہو کر رہیں، اسی طرح کے گیٹ اپ میں رہیں جو گیٹ اپ جو ہے آج کل کی ماڈرن سوسائٹی چاہتی ہے،
اور یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے. جو یاد رکھو تمہارا گیٹ اپ وہ ہونا چاہیے جو مدینے والے نے بنایا ہے. مدینے والے نے گیٹ اپ تمہیں یہ دیا ہے, سنت رسول امامہ دیا ہے. مدینے والے نے یہ گیٹ اپ تمہیں عطا کیا ہے کہ یہ سنت رسول رکھو. اس لیے مسلمان مردوں اور عورتوں جو تمہیں حضور کی طرف سے عطا ہوا ہے اس کے پاس پیچھے چلو. تو اس لیے ولا یخافون لومۃ لائم, کسی ملامت والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرو. ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے بھائی, تم ابھی سے نمازی ہو گئے ہو, ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے, تم ابھی سے دین پر عمل کرنے لگ گئے ہو, ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے, ابھی سے قرآن پڑھنے لگ گئے ہو. نہیں, ولا یخافون لومۃ لائم, 10 سال کی عمر ہو جائے نماز فرض ہو جاتی ہے. آج کے بعد نماز نہیں چھوٹے گی انشاءاللہ, میں نماز پڑھوں گا, مجھے کسی کی ملامت کا ڈر نہیں ہے. مارکیٹ میں ہو تو وہاں پر پڑھو, آفس میں ہو تو وہاں پر پڑھو. رسول کے پاک کے وسیلے سے ساری زمین پاک کر دی گئی ہے حضور کے میلاد کا صدقہ. تم جہاں ہو, جہاز میں ہو وہاں نماز پڑھو, ٹرین میں ہو وہاں نماز پڑھو, گاڑی میں ہو وہاں نماز پڑھو. اللہ کے حضور جھکنا سیکھ جاؤ, نماز کے ساتھ لگ جاؤ, قرآن کے ساتھ لگ جاؤ, دنیا بھی اچھی ہو جائے گی, آخرت بھی اچھی ہو جائے گی. انما ولیکم اللہ ورسولہ, لوگوں تمہارا ولی اللہ ہے, ورسولہ اس کا رسول تمہارا ولی ہے, والذین آمنوا اور ایمان والے تمہارے ولی ہیں. یہ اس میں اشارہ حکمرانوں کے لیے بھی ہے اور عوام الناس کے لیے بھی ہے کہ اے حکمرانوں, جب تم اللہ کو اپنا کارساز بنا لو گے تو پھر اللہ تمہارا ولی بھی ہے اور رسول بھی تمہارا ولی ہے اور ایمان والے بھی تمہارے ولی ہیں. یقیمون الصلاۃ, وہ ایمان والے جو نماز پڑھتے ہیں, وہ یؤتون الزکات, زکات ادا کرتے ہیں, وہم راکعون, وہ اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں. ومن یتول اللہ ورسولہ, جو اللہ اور اس کے رسول کو اپنا دوست بنا لے گا, والذین آمنوا اور ایمان والوں کو اپنا دوست بنا لے گا, فإن حزب اللہ هم الغالبون, تو وہ اللہ کا لشکر بن جائے گا اور اللہ کا لشکر ہمیشہ غالب ہوتا ہے.